اس دنیا میں شریف انسان کی کوئی عزت نہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ شریف ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی دباؤ دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے قابو میں رہے اور اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی معاشرے کی عکس ہے جہاں پر مولوی صاحب کی بیٹی پر شک کیا جاتا ہے۔ دوستو چلو اس کہانی کو آگے شروع کرتے ہیں۔ گاؤں کی عورتوں مولوی صاحب کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ عرض جتنا منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے مامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنے بچوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بیچنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گہرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کی عالم میں گھر بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں میں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ سچ، اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی، کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ اس کی بات پر عمل کرنا پڑا مولوی صاحب، اور کرتے بھی کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکی یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائیں۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکے نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کی کچھ مسجد لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اس کتے کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اسی وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اس سے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہنیت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسی لڑکی کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ایسی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا۔